اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے سال اس دنیا کو پریپیئر کیا انسان کے لیے، اس سے پہلے جو جنگلات تھے، اس سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کے حیوانات تھے ڈائناسورس کی فارم کے اندر، جو بعد میں کہ فاسلز بنے، فاسلز کے بعد جا کے وہ فاسل فیول کی شکل اختیار کی، چاہے وہ کوئلہ ہو یا چاہے وہ گیس، آئل، ان چیزوں کی شکل کے اندر ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا کو پریپیئر کیا، اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے اندر منرلز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہم ظاہری بات ہے ہم اسی سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اسی زمین سے ہم وہ سارے مٹیریل کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہم نے سب سے زیادہ جو عجیب سی چیز پروڈیوس کی ہے، یوزفل بہت ہے، بہت ڈائنامک ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب اس کو سٹارٹ کیا ہوگا تب یہ سوچا نہیں ہوگا کہ اس کی ویسٹ کا کتنا مسئلہ ہوگا۔ وہ ہے ہمارا یہ پلاسٹک مٹیریل۔ پلاسٹک ایک ایسی چیز ہم نے بنا دی ہے پچھلے 200 سالوں کے اندر کہ وہ، اور آج تک جتنا بھی پلاسٹک بنا ہے نا وہ دنیا میں ہی موجود ہے، کیونکہ وہ اس کی جو ویسٹ ہے یا اس کا جو ریسائکلنگ ہے یا جو اس کو ایویپوریٹ ہونے کا یا اس کا جو کنزیوم ہونے کا جو ہے، وہ فی الحال کے لیے اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو اور پلاسٹک جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا کیوریوسٹی اسٹریم کے اوپر۔ نیٹ فلکس کا تو پوری دنیا کو پتہ ہوگا نیٹ فلکس کیا ہوتا ہے، تو ایک ڈاکیومنٹریز کے لیے ایک الگ سے ہے، اس کا نام ہے کیوریوسٹی اسٹریم، ٹھیک ہے، اس کا شاید ہی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا، بیچارے ایڈ بھی لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارے بھی کوئی سبسکرائب کر لے اسے، تو اینی وے اس کے اوپر صرف ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں۔ تو اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری تھی بیگ اٹ کے نام سے، اس میں وہ جو بندہ تھا اس نے، خیر وہ ڈاکیومنٹری کی اور باتیں، لیکن اس کے اندر ایک فگر پیش کیا تھا اس نے، ایوری ایئر 500 بلین پلاسٹک بیگز جو ہے نا وہ ویسٹ جا رہا ہے۔ 500 بلین 500 ارب پلاسٹک بیگ جو ہے وہ ویسٹ جا رہا ہے، سنگل یوز پلاسٹک بیگ، جس کا اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے اس کا۔ تو امیجن کریں، چاہے وہ بیشک پتلا سا ہے، اس کے اندر میٹیریل کم یوز ہوا ہوگا، لیکن امیجن کریں وہ کس قدر نیوسنس بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے، کس قدر نیوسنس بنتا جا رہا ہے وہ سنگل یوز پلاسٹک بیگ، جو کہ آج سے 2-3 جنریشنز پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ کم از کم 40-50 سال پہلے بھی جب شاپنگ کرنے لوگ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، کپڑے کے بیگز لے کے مارکیٹ میں جاتے تھے، سبزیاں اسی میں ڈالنی ہیں، سب چیزیں اسی کے اندر ڈالنی ہیں آپ نے، یہ سنگل یوز پلاسٹک کا تو تصور نہیں تھا زیادہ۔ پیمپرز جب نہیں ہوتے تھے آج سے 30 سال پہلے بھی، تو کیا ہوتا تھا، وہ کپڑا ہی ہوتا تھا جس کو بار بار دھویا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ پیمپر اس کو پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کے پھینک دیا، گاڈ نوز کہ اس نے کتنے 500 سال کے بعد جا کے کب جا کے اس نے پھر ایونچولی ڈیزالو ہونا ہے اور ختم ہونا ہے۔ اتنی بڑی ہم اپنے لیے ایک نیوسنس چیز کریٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے جیسے پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے دماغ میں کم از کم کہ لیٹ 90s میں جب سے چائنا کے پروڈکٹس آنا شروع ہوئے تھے ہمارے پاس، اور ہم ایک دم سے خوش ہو گئے، یار بڑی سستی چیزیں ملتی ہیں چائنا سے، چائنیز چیزیں، تو کپڑے بھی سستے ہیں اور جوتے بھی سستے ہیں کچھ، ہم آہستہ آہستہ کر کے کچرا مال وہاں سے بنوانا شروع ہو گئے اور وہی کنزیوم کرنا شروع ہو گئے۔ سٹینڈرڈ آپ کسی بھی کھلونے کی دکان پہ چلے جائیں، بچوں کا جو بھی آپ پلاسٹک کا کھلونا لے کے آئیں گے وہ 1 گھنٹے کے اندر ٹوٹ جائے گا، اتنی ہلکی کوالٹی کا پلاسٹک ہوگا، وہ اتنی ہلکی کوالٹی کا پلاسٹک ہوگا کہ وہ آپ نے جو بھی کار تھی جو بھی تھا وہ ٹوٹ گیا، اب وہ بیکار ہے، کچھ عرصہ برداشت کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو پھینک دیں گے۔ ہمارے ہاں کتنے مثال کے طور پہ یہ جو موبائل فونز ہوتے ہیں، سستی کوالٹی کے ہم نے اتنے موبائل فونز بنوا لیے ہیں، اور ان کے ایکسیسریز اس سے بھی زیادہ سستی، بیکار قسم کے چارجرز، کمپیوٹر کے آفس کے لیے کمپیوٹرز ہم نے لیے تھے کافی سال پہلے، تو ان کے ساتھ جو پاور کیبلز جو لوکل مارکیٹ میں لی تھیں، ایک پرابلم آنی شروع ہو گئی، ہر کمپیوٹر جو ہے وہ ہر 2-3 گھنٹے بعد ریسٹارٹ ہو رہا ہے، ہر کمپیوٹر 2-3 گھنٹے بعد ریسٹارٹ ہو رہا ہے، وہ فلانا پٹاخہ مار دیا کمپیوٹر نے، وہ فلانا مسئلہ ہو گیا، بھائی پتہ لگا کیا یہ جو پاور کیبلز ہیں نا یہ انتہائی سستی کوالٹی کی پاور کیبلز تھیں، ہیٹ اپ ہو رہی تھی، وہ پاور پوری نہیں دیتی تھی، کمپیوٹر ریسٹارٹ ہو جایا کرتا تھا، وولٹیج میں ذرا سا بھی کچھ ہوا اس کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی، وہ ایک دم سے جل گیا، برن آؤٹ ہو گیا کسی کونے کے اوپر۔ تب سے یہ پھر فیصلہ کیا کہ بھائی جو مہنگی ترین پاور کیبل اویلیبل ہوگی نا، کہ ہائی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، وہ آپ نے لینی ہے۔ یہ واقعہ میں جو بتا رہا ہوں کم سے کم یہ ہوگا واقعہ 14-15 سال پرانا واقعہ، اور جو اس زمانے میں مہنگی والی پاور کیبلز لے لی تھی نا ایک دفعہ، چاہے وہ اس وقت اگر یہ 100 روپے کی تھی اور یہ 500 روپے کی تھی، 5 ٹائمز مہنگی تھی، وہ ابھی تک چل رہی ہیں، 14-15 سال ہو گئے ہیں۔ تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اٹھا کے سستی ترین چیز خرید لیتے ہیں اور وہ بہت جلد ویسٹ بن جاتا ہے، وہ
یہی حال ہمارے گھر کی چیزوں کے اندر بھی، اپلائنسز کے اندر بھی، ہر چیز میں یہ پرابلم آ گئی ہے. ہم اتنی سستی چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں اور وہ بہت جلدی خراب ہوتی ہیں اور ویسٹ ہو جاتی ہیں. پہلا زمانہ اگر آپ لوگ یاد کریں تھوڑا سا، آج سے جب یہ اسمارٹ فونز ریلیٹیولی نئے آئے تھے، اس دور کو امیجن کریں. یعنی کہنے کا مطلب ہے 2012-13 یہ والا ٹائم امیجن کریں. کچھ اسمارٹ فونز بھی اویلیبل ہیں. اسمارٹ فون کے چارجرز کو آپ یاد کریں کس طرح کے چارجرز ہوتے تھے. پھر نوکیا کے پرانے فونز بھی اویلیبل ہیں، سیمسنگ کے بھی پرانے فون اویلیبل ہیں. ہر موبائل کمپنی کے الگ چارجرز تھے، ہر موبائل کمپنی کے الگ چارجرز ہوتے تھے. اور وہ کام جو ایپل اکثر کرتے ہیں، ایپل کمپنی کرتی ہے کہ چارجر چاہے اس کے وہ بھی ہوں، ان کے اپنے نہیں ہوں گے نا، تو وہ چارجنگ ہی نہیں فل کیپیسٹی پہ کر رہے ہوں گے. تو بیسکلی ہمارے پاس نا اتنا جو ای ویسٹ اس کو بولتے ہیں، اتنا کچرا ہم نے جو جمع کیا نا، وہ جو چارجر جو ویسٹ چلے گئے، بعد میں استعمال نہیں ہوئے. کیپٹلزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، کمپنیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ تو بہت بڑا بزنس ہوتا ہے. ایسیسریز کا بزنس اتنا بڑا ہے کہ آپ ابھی اس وقت جا کے کوئی بھی موبائل لیں گے نا، مہنگے سے مہنگا، ہمارے پاس میرے خیال میں سب سے مہنگا یہ آئی فون ہے، اور یہ 2 لاکھ کے قریب تو پڑ جاتا ہے. ہمیں 2 لاکھ سے بھی مہنگا پڑتا ہے جو پاکستان میں اس کو اگر پرچیز کریں. اس میں کیا ایکسیسریز آتی ہیں بتائیں، کیا ایکسیسریز آتی ہیں؟ وہ ختم کرتے جا رہے ہیں ایکسیسریز کو. ایون اب آگے سے جو چارجر ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے، صرف کیبل دے دیں گے، چارجر بھی ختم کر دیا. اتنے مہنگے فون کے اوپر بھی چارجر ختم کر دیا کہ نہیں وہ آپ سیپریٹ پرچیز کریں. یہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ بڑا بزنس ہے، یہ زبردست بزنس ہے. آپ اس کو خریدیں گے، چارجر خریدیں گے، اور اب یہ بھی جب آپ خریدنے جائیں گے پھر آپ 2 بھی خرید لیں گے کہ چلو ایک آفس کے لیے ہو گیا، ایک گھر کے لیے ہو گیا، چلو ایک گاڑی کے لیے بھی ہو گیا. تو یہ جو ہمارے پاس جو چارجرز کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں نا، کہ مثال کے طور پہ ابھی جو کامنلی چل رہی ہیں، مائکرو، دوسرا جو USB-C آ گیا، پھر ایپل کا لائٹنگ چارجر ہو گیا. اب جا کے ہم کافی حد تک نیرو ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو چند دن پہلے یورپین یونین نے ایک بڑی اچھی اناؤنسمنٹ کیا ہے. انہوں نے اناؤنسمنٹ یہ کی ہے کہ ایئر 2024 اس سال کے بعد جو یورپ میں جتنے بھی موبائل فونز، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے، یعنی کہ جس طرح مثال کے طور پر ننٹینڈو سوئچ ہو گئے اور اس طرح کے جتنے اور بھی ایسے جو گیجٹس ہوتی ہیں، ایسے جتنے بھی گیجٹس ہوں گے، سب کے چارجرز لازماً USB-C ہوں گے 2024 میں. اور اس میں انہوں نے اسٹیٹسٹکس شیئر کی ہیں کہ کتنے 200 ملین سے زیادہ کی بچت ہوگی لوگوں کی ایک تو اینولی. اور ای ویسٹ، اصل مقصد تھا ای ویسٹ بچانا، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی چارجر جو ہے نا یہ اب سارے ایک کمپلائنس کے اوپر ہوں گے تاکہ ویسٹیج کم ہو. کم سے کم ان کے نزدیک یہ 5 ٹائمز پولوشن کو بچائے گا، ای ویسٹ پولوشن. اور اس کو مائنڈ میں رکھیں کہ ہمارے ہاں پرانی پولوشن کیا ہوتی تھی، لوگوں نے سبزی کے جو وہ تھے وہ باہر پھینک دیے اٹھا کے، یا یہ کہ وہ جو فروٹ تھے اس کے چھلکے باہر پھینک دیے. وہ آرگینک سٹف ہے، وہ ایونچولی اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے اور جلد ہو جانا ہے، زیادہ ٹائم نہیں لینا اس نے. جو نیچرل چیزیں ہیں، ایون کپڑا جو ہے یہ بھی چیزیں ہوں گی، اس کو اگر آپ کریں گے اس کی جس نے جلدی ڈیزالو ہونا ہے. اس نے لیدر پروڈکٹس ہوگا، یہ سب چیزیں ریلیٹیولی جلدی ہوں گی، ڈیزالو ہوں گی. لیکن جو ای ویسٹ ہے، امیجن کریں کتنے لوگوں نے VCR خریدے ہوتے تھے جو، اب وہ سارے VCR کدھر ہوں گے؟ وہ کچرے میں پڑے ہوں گے. اب وہ جو کچرے میں پڑے ہوں گے اس کو اگر آپ امیجن کریں 100 سال بھی پڑے رہیں گے تو وہ کہاں جائیں گے؟ وہ ادھر ہی پڑے رہیں گے. زنگ لگ جائے گا وہ ہوگا، لیکن پڑے تو رہیں گے نا، وہ ویپوریٹ تو نہیں ہو جانا انہوں نے. یہاں پہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ادب المفرد کے اندر وہ جو حدیث ہے جو ہم زبانی تو بہت جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اپنے جوتے، اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے، خود ان کو مرمت کیا کرتے تھے جوتوں کی. یہ اس زمانے کے باوجود کی بات ہے کہ جب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افورڈ کر سکتے تھے نیا جوتا لینا، لیکن جو چیز جتنی یوز ہو سکتی تھی اس میں ویسٹیج کم سے کم کی تھی.